غرباء 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 غرباء. اور سنو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ انہی عربوں کے اوپر اسی طرح حملہ ہوا جس طرح ان کے آبا و اجداد بھی مکی میں حملہ ہوا تھا. دشمن اس وقت ہاتھی لے کر آیا تھا اور آج اپنا سب سے بڑا لشکر لے کر آیا ہے. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سن کر حیران رہ جائیں کہ تاریخ میں اس واقعے کو 1400-1500 سال گزر گئے، لیکن آج تک تاریخ یہ بات ثابت کرنے سے قاصر ہے کہ اتنی چھوٹی سی بستی پر اتنے بڑے لشکر نے حملہ کیا ہو. مدینہ کی کل آبادی 5-6 ہزار آدمیوں پر مشتمل اور حملہ آور 24,000 کا لشکر جرار لے کر آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، جن سے آپ کا معاہدہ تھا کہ ہم پہ اگر کبھی حملہ ہوا تو تم ہماری مدد کو نکلو گے اور تم پہ حملہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کو نکلیں گے، حکم دیا نکلو دشمن سے مقابلے کے لیے. نکلے، مدینے کے دروازے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پہنچتی ہے. تعداد کو گنا گیا تو 3,000 اور سامنے 24,000 کا لشکر جرار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری نظر دوڑائی فوج پر تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی کھسک رہے ہیں، غیر مسلم یہودی کھسک رہے ہیں. جب انہوں نے سنا کہ 24,000 کا لشکر ہے تو انہوں نے کہا ہم کیوں مارے جائیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے سکتے. سارے کھسک گئے. روایات میں آتا ہے کہ 1200، بعد میں 800، بعد میں 1300، جتنے تھے سارے کھسک گئے. کل 1700 ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے. آپ نے فرمایا ساتھیوں بیٹھ جاؤ. سارے صحابہ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے بھی کوئی جانا چاہے، پلٹنا چاہے تو جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے. ایک نے جرأت کر کے پوچھ لی، ایک نے جرأت کر کے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا، اللہ کے رسول اگر ہم ہی چلے گئے، ہاں اگر ہم ہی چلے گئے آپ اکیلے کیا کریں گے، آپ اکیلے کیا کریں گے؟ ہائے، قائد ہو تو ایسا، کمانڈر ہو تو ایسا، بہادر ہو تو ایسا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیروں کا دلیر، شجاعوں کا شجاع، بہادروں کا بہادر. اس جسم فلک نے اتنا بہادر نہیں دیکھا جتنا بہادر رب نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. کبھی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بزدلی کی بات نہیں نکلی، کبھی منافقت کا کلمہ نہیں کہا. اور مکے میں رہتے ہوئے بھی کافروں نے کہا تھا آئیے محمد کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے خداؤں کو مان لیتے ہیں. اس میں بات کیا ہے؟ عرش والے نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہو ان کافروں سے کہ تم کافر ہو، میں تم کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہونا دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا. منافقت کیا ہے؟ ہائے، اللہ کے رسول کی شجاعت کا کیا کہنا. خود سگے چچا عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ کی شجاعت کو دیکھا تھا، میں نے آپ کی بہادری کو دیکھا تھا. عباس بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ زوروں پہ ہوتی تھی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے، بہادر ان کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف جاتے. اللہ کے رسول کو میں دیکھتا کہ آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور غزوہ حنین میں صحابہ کہتے ہیں کہ دشمن پتھروں اور پہاڑوں کی اوٹ میں تاک لگائے بیٹھے تھے ہمارے لیے. مسلمان بے خیالی کے عالم میں جا رہے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ دشمنوں نے ہمارے لیے پتھروں کی اوٹ میں وہ چھپ کر بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جو ہیں. دوستو ایمان ہو تو بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے اٹھ کے پوچھا اللہ کے رسول ہم ہی چلے گئے، اگر ہم ہی لوٹ گئے تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کیا سوچا تم نے, کیا سمجھا ہے, میں بھی بھاگ جاؤں گا یا میں بھی پشت دکھاؤں گا؟ نہیں, دنیا دیکھے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا اکیلا مقابلہ کرے گا. لیکن پھر قوم مان چکی تھی, ساتھ کھڑے ہوئے. دیکھیے آپ بات میں یہ نہ پوچھیں کہ یہ کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں, جنگ بدر بنو قریظہ کو آپ نے ملا دیا. ایک محدث کی بات میں مجھے وزن لگا, سمجھانا کیا چاہتا ہے محدث ہم سے, رسول اللہ کی زندگی کو کیسے کھول کے رکھ رہا ہے. دیکھیے مجھے اس کی بات اچھی لگی, میں نے لے لی. ساتھ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو کہہ دے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ جائیے آپ لڑیں, آپ کا خدا لڑے, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں اللہ کے رسول, ارے حکم دیجئے, سمندر کے سینے چیر تو چیر دیں گے, سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے حکم کیوں دیا. اشارہ کیجئے, پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دو, لگا دیں گے, نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے حکم کیوں دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا خوشی سے. فرمایا سنو دوستو, دشمن اپنی طاقت پہ, اپنی قوت پہ, اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ کر کے آیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے آئے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. لوگو, تمہارا قائد, تمہارا امام, تمہارا ہادی, تمہارا مرشد, تمہارا نبی, تمہارا پیغمبر وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا, ایک ہندو شاعر نے, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ مائیں جنگی ہے ایسے بہادروں کو کھال کھال, کہ اس سے زیادہ شجاع, اس سے زیادہ بہادر, اس سے زیادہ جانباز, اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا, اس سے زیادہ کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا, ایسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا. مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبکون مارا, لوگ گڑبڑا کر اٹھے, گھوڑوں پر زینے کسیں, اسلحے سے لیس ہو کر مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے. جب یہ لوگ مدینے کی دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے, وہ آمینہ کا لال تنہ تنا مدینے کی سرحد سے آ رہا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دیکھ کر حیران و شست رہ گئے, اللہ کے رسول آپ کہاں تھے؟ دشمنوں نے حملہ کیا مدینے کی بستی پر. کہا ساتھیو جاؤ, جا کے آرام کے ساتھ سو جاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے. تم اس بہادر نبی کی امت ہو, تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو, اور آج جس اسٹیج سے میں بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس بہادر نبی کے وارث ہیں اس دنیا میں تو صرف آپ لوگ ہیں, صرف اہل حدیث ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اوروں نے اپنی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوروں کی طرف اپنے رشتے کو استوار کر لیا. کسی نے اپنا رخ امام مالک کی طرف, کسی نے امام شافعی کی طرف, کسی نے کوفہ کی طرف, لیکن ہم نے اوروں کے چہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, اور اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلی.